ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرما دی تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں۔ قدس ہی وہ شہر اور علاقہ ہے جو مسجد کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے، یہ آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین پر اکثر انبیاء کرام اور رسل آئے ہیں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی۔ یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی ان سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ مزید فرمایا گیا، اور ہم نے نجات دی اسے اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف جو کہ ہم نے برکت رکھی اس میں تمام جہان والوں کے لیے۔ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھیں، اور ان میں سفر کو نیپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے۔ یہیں شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا کا سفر کرایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد 16 ماہ سے زیادہ عرصہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے کچھ عرصہ بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی نے بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مسیح اور کتنے ہی انبیاء کرام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی ہے۔ شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں، اس لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو کہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم سے کم تیل کا ہدیہ ہی بیچ دو جو وہاں چراغ میں کام آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس میں ایک دعا ایسی حکومت کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو میسر نہ آئے، اور اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں کہ گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعاؤں میں سے 2 تو مقبول ہو گئیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ تیسری دعا جو مغفرت سے متعلق ہے وہ بھی مقبول ہو گئی ہوگی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا
کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ اور یہ روایت تو حدیث کی متعدد کتابوں میں ورد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مقدس اور متبرک مقام سے ہمیشہ قلبی اور جذباتی تعلق رہا ہے۔